الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سني من عليه الله أكبر ميزنا دم أبو بكر وعمر عثمان حيدر ميزنا قادريا من عليه يا غوث أعظم ميزنا دم شيخ أحمد رضا خان قطب عالم ميزنا رضويا من عليه يا على حضرت ميزنا دم شيخ أحمد علي خان فرد عالم ميزنا. آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فقام صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نغمہ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و عجل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، ہم اور آپ اس مدرسے کے افتتاح کی محفل میں شامل ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات و بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقا نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں: سر سوئے روضہ جھکا، سر سوئے روضہ، نبی کے روضے کی طرف سر جھک گیا. سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. سر کا سجدہ تو حرام ہے. سر کا سجدہ صرف اللہ تبارک ہے. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیم کا سجدہ. ایک خدا کو خدا مان کر سجدہ کر رہے ہیں عبادت کے لیے، سجدہ تعبدی. یہ اگر یہ سجدہ عبادت سجدہ تعبدی کسی غیر خدا کو کریں گے تو شرک ہو جائے گا، وہ آدمی مشرک ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا. اور ایک ہوتا ہے تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو، تو وہ کاہے کا سجدہ تھا؟ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا. سجدہ تعظیمی سجدہ کرو، تو وہ سجدہ تعظیمی اگلی امت میں جائز تھا، مگر ہمارے نبی نے اس امت کے لیے وہ بھی حرام فرما دیا. تو سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ کبھی جائز نہیں رہا، وہ تو شرک ہے. مگر تعظیم کا سجدہ پہلے امت میں جائز تھا، وہی حکم فرشتوں کو ملا تھا، مگر اس امت میں ہمارے اور آپ کے نبی نے اس سجدے کو حرام کر دیا. تعظیم کا سجدہ بھی نہیں کر سکتے. تو اعلیٰ فرماتے سر کے سجدے پہ پابندی ہے، سر کا سجدہ نہیں کر سکتے، مگر دل کے سجدے پہ پابندی نہیں. سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد. دل سجدہ کرنے والا تھا، دل نے سجدہ کر لیا. دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، نج دیا پھر تجھ کو کیا. اور فرماتے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے
اٹھتے بیٹھے تو اور اٹھے تو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، جب کہیں سفر میں ہو کہیں بھی ہو، اٹھے تو حبیبی یا رسول اللہ، بیٹھے حبیبی یا رسول اللہ۔ اسی وجہ سے جب حج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی کہیں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو نجدیوں کی حکومت، تو وہاں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے المدد یا رسول اللہ، الغیاث یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، بلند آواز سے کچھ نجدیوں نے جا کر کے شکایت کر دی، جو ان لوگوں کا نام نہاد وہ تھا بنا ہوا جہاں فیصلہ ہوتا تھا، وہاں کے نام نہاد میں قاضی تھا، اس کے پاس جا کے شکایت کی کہ ہندوستان سے ایک مولوی صاحب مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے زور زور سے بلند آواز سے الغیاث یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ پکار رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو کیسے جائز ہے؟ تو جب وہاں آپ کو بلایا گیا، تشریف لے گئے، تو اوپر اس کا دارالقضاء بنا ہوا تھا نام نہاد، جب سیڑھی پہ چڑھتے جا رہے، ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے المدد یا رسول اللہ، الغیاث یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ اب وہ قاضی بیٹھا سن رہا ہے اور وہ اتنا چڑھتا رہا کہ جس معاملے میں ان پر کیس کیا گیا ہے وہ خود بار بار ادا کر رہا ہے، بار بار ادا کر رہا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، ڈرتا ہے کہ یہ شکایت ہو گئی اب یہ سامنے نہ کرے، مگر یہ کیسا شخص ہے کہ یہ ہر بار اور زیادہ کہہ رہا ہے۔ جب پہنچے بات شروع ہوئی، پوچھا اس نے تو فرمایا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے، اور وہاں کتاب تو تھی نہیں، اس نام نہاد قاضی کے ڈیسک پہ بہت ساری ان کی کتابیں تھیں، غیر مقلد ابن تیمیہ کی، ابن قیم وغیرہ کی کتابیں موجود تھیں۔ تو آدھا گھنٹہ وہ ادھر ادھر میں لگا رہا، آدھے گھنٹے میں سرکار شیخ سنت نے کتابیں اٹھائی اور الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور کچھ نشان لگا اور وہیں پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے پوچھنا شروع کیا تو سرکار شیر پیش سنت مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ دیکھو تمہارے امام کی کتاب رکھی ہے، اس میں فلاں حدیث نقل کی ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، تمہارے مولوی کی کتاب ہے، تمہارے امام کی کتاب ہے، یہ دیکھو یہ کتاب رکھی ہے۔ آدھے گھنٹے میں کتابیں دیکھی اور آدھے گھنٹے میں اس کے بعد جب بحث کی ہے تو اس کو لاجواب کر دیا، خاموش ہونا پڑا اور اس کو معافی مانگنی پڑی کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، خانقاہ نقشبندیہ زندہ باد، خانقاہ حشمتیہ زندہ باد، خانقاہ سعیدی زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ فرماتے ہیں بیٹھ اعلیٰ حضرت جی کو فرما دیا تو وہ سرکار شیخ سنت نے عمل کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا، پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا، یا غرض سے چھٹ کے محض ذکر کو، یہاں تو مدد کے لیے ہم پکاریں گے، یہاں ہماری غرض ہے المدد یا رسول اللہ، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یہ تو غرض ہے نا، ہمارا مطلب نہیں کر رہا ہے، مگر فرماتے ہیں چلو مدد کے لیے نہ بھی ہو تب بھی یا غرض سے چھٹ گئے، غرض چھوڑ کر کے مطلب ہٹا کر کے محض ذکر، صرف نبی کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے نام پاک ان کا جپا، پھر تجھ کو نام پاک ان کا جپا، پھر تجھ کو کیا، اور فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جب انسان خودی میں ہو، ہوش میں ہو تو اس پر شریعت کا حکم ہوتا ہے، اور جب ہوش نہ ہو تو شریعت کا حکم نہیں ہوتا، جب ہوش میں ہو تو حکم لگتا ہے۔ اسی وجہ سے مجذوبوں سے، جو مجذوب ہوتے ہیں وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، اللہ کی یاد میں کھوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس حالت میں کہاں بیٹھے ہیں۔ تو جب بے ہوش ہو جاتا ہے انسان، ہوش کھو بیٹھتا ہے، بے خودی کے عالم میں ہو جاتا ہے، تو اب ایسے وقت میں شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ تو فرماتے ہیں جب نبی کے روضے پہ پہنچے، بے خودی طاری ہوئی،
اب اس بے خودی میں ہم نے سجدہ کر لیا یا طواف کر لیا کچھ بھی کر لیا، جب بے خودی ہے تو شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ بے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا، پھر یہ تو حکم اس پر لگے گا جو ہوش میں ہو، یا وہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں تو تاری ہوئی تو ہوش ہی نہیں، اپنا ہوش ہی کو بیٹھے بے خودی کے عالم ہے، تو اب اس میں جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اور فرماتے ہیں ان کے نام پاک پر دل جان و مال، ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ اور فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہیے، کیا کہیے؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ خدا اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی امت کو آپ پکاریں، یا امتی کہہ کے نہیں، یا عبادی کہہ کے۔ عباد عبد مانے بندہ، ایک ہو تو عبد اور کئی ہو تو عباد۔ عبادی میرا بندہ، میرے بندے، تو ہم سب کو نبی نے پکارا یا عبادی کہہ گئے، اور یہ پکارا کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ یا عبادی، اے میرے بندو، حکم دے رہا ہے خدا کہ اے نبی آپ اپنی امت کے لوگوں کو پکاریے، کہیے یا عبادی، اے میرے بندو الذین اسرفوا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، گناہ کیا، مفہوم بتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا کہ اپنی امت کو آپ پکاریں، یا ایھا الناس کہہ کے نہیں، اے لوگوں نہیں، یا امتی نہیں، یا عبادی کہیں۔ تو اب وہابی کہتا ہے عبد المصطفیٰ نام رکھنا شرک، عبد النبی نام رکھنا شرک، عبد الرسول نام رکھنا شرک۔ تو اللہ فرما رہا کہ یا عبادی کہیں، تو وہی اسی یا عبادی کا ترجمہ تو عبد المصطفیٰ ہے، اسی یا عبادی کا ترجمہ تو عبد الرسول ہے، اسی کا مطلب عبد النبی ہے۔ تو اللہ حکم دے رہا یا عبادی کہو، اور یہ کہہ رہا ہے عبد المصطفیٰ کہنا شرک، عبد النبی نام رکھنا شرک، عبد الرسول نام رکھنا شرک۔ تو کیا مطلب قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن تو شرک کو ختم کرنے آیا ہے، شرک کو مٹانے آیا ہے، تو نبی نے یا عبادی فرمایا۔ تو اب اعلیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ اب فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ یہ جو خطاب کے خطاب مانے پکارنا، یا عبادی کہہ کے جو پکارا گیا ہے یہ کسے؟ ہمیں اہل سنت و جماعت کو، وفاداروں کو۔ اور جو غدار ہیں یہ ان کے بندے نہیں ہو پائے، یہ دیو کے بندے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ یہ تو اہل سنت کے لیے، دیو کے بندوں کے نہیں، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ ارے تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ اور فرماتے ہیں ہم سے راز دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض؟ اس سے پہلے فرماتے ہیں دیو تجھ سے خوش ہیں، دیو تجھ سے خوش، دیو مانے شیطان، دیو تجھ سے خوش ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ دیو تجھ سے خوش ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے راضی ہے خدا، پھر تجھ کو۔ اور دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض؟ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، اور
تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، جو تو چاہے وہ کر، ہم کو چھیننے گئے کیا؟ تو نے کہا کہ وہ ثواب کھا، تو نے اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے غیروں کے تہوار کے، ہولی دیوالی کے پوری کچوری کو رشید احمد گنگوہی نے کہا لکھا کھانا جائز ہے، تو جا کے کھا، مگر جو ہمارا ہے اس پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ ہمارے یہاں سرکار امام حسین کا کھچڑا بنتا ہے، اس کو حرام کیوں لکھا؟ ہمارے یہاں امام حسین کے نام پر شربت بناتے ہیں، اسے حرام کیوں لکھا؟ ہمارے وہاں غوث اعظم کا مرغا بکتا ہے، اسے حرام کیوں لکھا؟ ہمارے وہاں سرکار رحیم نواز کی دلیا بکتی ہے، اسے حرام کیوں لکھا؟ ہمارے وہاں بزرگوں کے نام پر حلوہ بکتا ہے شب برات میں، اسے حرام کیوں لکھا؟ تم نے اپنے وہاں جس کو چاہا جائز ثواب لکھا، ہم نے اعتراض یہ نہیں کیا کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو، تمہارا جو چاہے من کرو، ہمیں اس کو کوئی اعتراض نہیں، تمہیں یہ ضرور کہیں کہ شریعت کے خلاف کیا، اور شریعت تمہارے وہاں ہی کیا، تو تم نے جو چاہا کیا، کوا کھاؤ، چیل کھاؤ، اور باز کھاؤ، کتے کھاؤ، بلی کھاؤ، جو سمجھ میں آئے کھاؤ، جس کو چاہو جائز سمجھو، جائز کرو، مگر ہمارے پاک چیزوں کو تم فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ تو تمہارے نہ ہم وہ چھیننے جاتے ہیں نہ وہ جہنم چلے جاؤ، ہمیں کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو ہم نے کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ درود پاک پڑھی اللہ۔ ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا فرما رہا ہے، کیسا بلند فرمایا؟ میں مختصر طور پر وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، یہ خاص طور سے اس نیت سے آیا تھا کہ یہ قرآن شریف کی آیتیں چند بتا دوں اور اس کا مطلب بتا دوں۔ یہ آیت کریمہ ہے